مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی کتاب کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ تم ضرور بھی ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بھی ضرور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب ہمارے وعدوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے ان پر اپنے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو مسلط کر دیا جو سخت لڑاکو تھا، اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 4 اور 5 آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بیت المقدس سے ہے، لہذا اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کے اندر بیت المقدس کا ذکر کیا، مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب کو یعنی تورات کو ہدایت کی کتاب بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا تاکہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے سے ہدایت پاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مناسبت سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے باب میں یہ کتاب میں فیصلہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اس بات کو طے کیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ یعنی بنی اسرائیل زمین پر 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی اور بڑی طغیانی کرو گے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بیت المقدس اور اس کے اطراف میں آباد تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ملک شام تک کے علاقوں کے اندر یہ لوگ آباد تھے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی شروع کی، اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ توڑنا شروع کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انبیاء علیہم السلام جو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے تھے، ان کی رہبری کے لیے بھیجتے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی نبیوں کو بھی قتل کیا اور نبیوں کو بھی پریشان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا پانی سر کے اوپر آ گیا، انہوں نے طغیانی کی، سرکشی کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کر دیا تھا، اور پیشین گوئی کے طور پر ان کو اس بات کا جو ہے متنبہ کر دیا تھا کہ تم لوگ اس طرح زمین پر یعنی بیت المقدس کے اطراف کے علاقے پر سرکشی کرو گے، طغیانی مچاؤ گے، ہمارے حکموں کی نافرمانی کرو گے، تو ہم تم پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کر دیں گے جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ اصل میں اب اس آیت کریمہ سے کون سا واقعہ مراد ہے، اس کے باب میں حضرات علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے اس واقعے کے متعلق یعنی بیت المقدس اور اس کے اطراف کے اندر 6 بڑے بڑے واقعے وجود میں آئے ہیں، اور 6 مرتبہ
اس طرح بنی اسرائیل کو جو ہے وہ سرکشی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالم بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان ظالم بادشاہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ لیکن آیت کریمہ کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین پر بڑی سرکشی مچاؤ گے، اور جس بندے کو ہم تمہاری خلا کمی کے لیے یعنی تمہارے سے انتقام لینے کے لیے بھیجیں گے، اس کی دو صفت ہے، اولی بخس شدید، سخت لڑاکو بادشاہ اور سخت خطرناک بادشاہ، جو کیا کرے گا فجاسو خلال الدیار، یعنی تمہارے گھروں کے اندر گھس گھس کے تم کو مارے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو لہذا قرآن کریم کی جو آیات ہے اور آیات کا جو تناظر ہے، اس کی وجہ سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد میں دو واقعوں کو نقل کیا، یعنی یہ 6 واقعات میں سے یہ جو 6 قصے بیت المقدس کے اطراف میں وجود میں آئے ہیں، ان میں سے 2 واقعوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ ایک واقعہ یہ اس وقت کا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سرکشی کی، بنی اسرائیل نے بہت طغیانی مچائی، اللہ کے حکموں کو توڑنے پر اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ نبیوں تک کو قتل کر دیا، نبیوں کو پریشان کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تورات کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا، بیت المقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، کہا کہ اس کی بھی کوئی پاسبانی نہیں کی، اس کی بھی کوئی حفاظت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے ایک بادشاہ کو، جس کو بخت نصر کہا جاتا ہے، بخت نصر، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ مجوسی بادشاہ تھا، آگ کی عبادت کرنے والا بادشاہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادشاہ ان پر مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کو اس نے قتل کر دیا، 70,000 بنی اسرائیلی کو اس نے قتل کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی مسجد اقصیٰ بیت المقدس، جو جناتوں کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، کہا کہ اس کے اندر انہوں نے سونے اور چاندی کا استعمال کیا تھا، قیمتی جواہرات دنیا بھر سے جنات لائے تھے، اور انہوں نے کام کیا تھا، اور وہ سارا کا سارا یہ بخت نصر جو ہے وہ لوٹ کر چلا گیا۔ تقریباً 1,70,000 خچروں پر بیت المقدس کا یہ قیمتی سامان یہ اٹھا کر اپنے علاقے کے اندر لے گئے۔ یعنی کتنا سامان ہوگا کہ 1,70,000 خچروں کے اوپر وہ لدا ہوا سامان، جواہرات، سونا، چاندی، قیمتی اشیاء جو بیت المقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جناتوں سے رکھوائی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نکال کر لے گیا۔ اور کتنی 700 سال تک بنی اسرائیل پر اس نے حکومت کی، کہ ان کے افرادوں نے کہا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کہا کہ ان کو غلامی کی طوق میں ڈالا رکھا۔ اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فرعون کی غلامی میں تھے، فرعون نے 400 سال تک ان کا اوپر حکومت کی، اور 400 سال تک بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا۔ کتابوں میں نقل کیا ہے کہ یہ نبیوں کے خاندان سے آنے والے لوگ، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ یہ سب مقدس خاندان سے آنے والے لوگ، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانا، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر ان کے جانے کے بعد ان کی پیروی نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ایسے ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فجاسو خلال الدیار، کہ ان کے گھروں میں گھس گھس کر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مارا اور ختم کر دیا۔ روایتوں میں مختلف تعداد ذکر کی گئی ہے، کسی نے 40,000، کسی نے 70,000، کسی نے اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیل کے قتل کرنے کو کہا کہ بیت المقدس کے اطراف کی جو گلیاں تھی کہا کہ وہ خون سے بھر دی، اور سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ پورا کا پورا ختم کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، بیت المقدس کو بھی بہت سارے علاقے کے اندر، اس مسجد کو بھی جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، اس کے بھی بہت سارے علاقے کو توڑ دیا، اور وہاں کے جو قیمتی سامان تھے اس کو سب جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا، اور جو ہے وہ اپنے علاقوں کے اندر مصر جو بالکل قریبی بارڈر پر
اندر واقع ہے، کہا کہ وہاں لے جا کر اپنے علاقے کو آباد کر دیا، اور گویا کہ اس نے بھی بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا۔ کہا کہ یہ پھر سے غلامی میں آ گئے۔ کتنے دن تک؟ 700 سال تک بنی اسرائیل اسی طرح غلامی میں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایرانیوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ جب ان کے اندر جو ہے وہ درستگی آ گئی، ایمان تھوڑا ان کا درست ہوا، ان کے حالات تھوڑے ٹھکانے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ایرانیوں کے ذریعے سے تقویت عطا فرمائی، اور وہاں کے لوگوں نے پھر ان کو ٹھیک ٹھاک کیا اور یہ برابر ہو گئے۔ اور پھر جب برابر ہو گئے تو پھر دوبارہ سرکشی کی، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے باب میں اپنی کتاب میں یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی یہ پیشن گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے دی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی یہ پیشن گوئی دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، انہوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی کتاب کو نہیں مانا، جو دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے ان کو قتل کیا، ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیے، اللہ کے حکموں کو توڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر ان کے واقعے کو اس وجہ سے ذکر کر رہا ہے کہ تم لوگ بھی میرے جانے کے بعد ایسا نہ کرنا، میرے جانے کے بعد میری کتاب کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا، میرے جانے کے بعد میرے احکامات کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت میں نقل کیا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہے جو حضور سے فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اس لیے قیامت کے قریب کی جتنی بھی روایات ہیں اکثر حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک ایسا واحد شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فتنوں کے بارے میں سوال کرتے، اللہ کے نبی یہ فتنہ کب ہوگا، اللہ کے نبی ایسا کوئی فتنہ ہونے والا ہے، قیامت سے قریب کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات پر ان کو فتنوں سے متنبہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الفتن، یعنی وہ کتاب، وہ باب جس میں فتنوں کو ذکر کیا ہے کہ ایک ایک فتنہ قیامت سے قریب جو ہونے والا ہے، سارے فتنوں کو اس میں ذکر کر دیا گیا ہے اور امت کو اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا، یعنی بیت المقدس کو کس نے آباد کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا، بہت اچھے سے تعمیر کیا، اور جناتوں کی مدد اور تعاون سے پوری مسجد کو جو ہے برابر بنایا، اور جیسا کہ اس کے فضائل میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن یمان کو ہی کہتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی دنیا کی بہترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین عمارتوں میں سے ایک عمارت بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے، لہذا کہا کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھیجتے تھے اور نبی یہاں آ کر عبادت کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے سنا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تو بنانے کے بعد کہا کہ ایک دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس میں یہ چیزیں مانگی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائی، صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر، درند چرند تاکہ جانوروں پر، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی اور مثالی حکومت عطا فرمائی۔ لہذا ایک دعا ان کی قبول ہوئی۔ دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنانے کے بعد یہ مانگی، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا، ایسا ملک عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان کو ملک اور سلطنت ایسی عطا فرمائی۔ تیسری دعا فرمائی کہ اللہ میری بنائی ہوئی یہ مسجد اقصی بیت المقدس، کہا کہ دنیا سے کوئی بھی آدمی یہاں آئے اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر یہاں سے نکلے تو اس حالت میں نکلے کہ وہ ایسا ہو
جیسا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف اور گناہوں سے بالکل صاف ستھرا کہاں کے یہاں سے نکلے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دعا کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا کہ سلطنت بھی ایسی عطا فرمائی کہ کسی کو نہیں دی گئی، نہ ان کے پہلے نہ ان کے بعد، اور ملک بھی ایسا عطا فرمایا کہ کسی کو نہیں دیا گیا تھا، ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ کہا کہ جس طرح اللہ نے ان کی ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تیسری دعا کو بھی اسی طرح قبول کرے گا، اور جو آدمی بھی بیت المقدس میں داخل ہو کر وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے گا وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ تو لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے، اور حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، اور تعمیر کے اندر انہوں نے سونا اور چاندی کو استعمال کیا، دنیا بھر سے قیمتی جواہرات لا کر کہا کہ اس میں لگائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ جواہرات، وہ قیمتی چیزیں، وہ سونا اور چاندی اب کہاں چلا گیا؟ کہا کہ اب تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کے بڑوں کو قتل کیا، اور ناحق خون بہا کر بیت المقدس کی ساری قیمتی چیزوں کو اپنے ملک لے گئے، سونا چاندی جواہرات ساری چیزوں کو تاکہ کھچروں پہ لاد کر اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ جیسا کہ ذکر کیا نے 1,70,000 کھچروں کے اوپر بیت المقدس کا قیمتی سامان لاد کر وہاں کی قیمتی اشیاء سونا چاندی جواہرات یہ سب لاد کر اپنے علاقوں میں لے گیا، اور بیت المقدس اور اس کے اطراف میں جو بنی اسرائیل آباد تھے ان کو باقاعدہ غلامی میں ڈال دیا، اور 700 سال تک یہ اسی طرح غلامی میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ان کو متنبع کر دیا تھا کہ دیکھو اگر تم نبی کی کتاب کو نہیں مانو گے اور نبیوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیت المقدس کی مناسبت سے ذکر کیا۔ ویسے کل 6 واقعات ہیں، جس میں سے ایک کو ذکر کیا، آئندہ دوسرا ذکر کیا جائے گا۔ ویسے یہ 2 واقعات جو ہے وہ بڑے بڑے ہوئے ہیں، ویسے چھوٹی جھڑپیں چھوٹی لڑائیاں تو کافی ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل نے کافی کا مقابلہ بھی کیا ہے، لیکن یہ 2 بڑے واقعات ہیں جس میں بنی اسرائیل بالکل ٹوٹ چکے تھے، 70,000 لوگ ان کے مارے گئے، ان کا مال ان کا سامان، یہ تو بیت المقدس کا مال جو ہے وہ 1,70,000 کھچروں میں ڈالا گیا ہے۔ کہا کہ اس کے علاوہ وہاں کے جو لوگ آباد تھے ان کا سامان، ان کے گھروں کا سامان، کہا کہ یہ سب کچھ لوٹ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے باب میں اپنی کتاب کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور بالضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یہاں پر اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد ان کے احکامات کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی کتاب کو پس پشت ڈال دینا، ان کی روایتوں کو چھوڑ دینا، ان کے بتلائے ہوئے پاکیزہ طریقوں سے روگردانی کر کر ان کے ماننے والوں کو برا بھلا کہنا، یا بعد میں آنے والے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، کہا کہ یہ دنیا کی ذلت کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کے خسارے اور نقصان کا سودا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا، یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ 2 مرتبہ تم فساد مچاؤ گے اور 2 مرتبہ ہم تم کو سخت سزا دیں گے، تو لہذا پہلا موقع آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے ان پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کر دیا۔ حالانکہ عام طور پر بندہ فرما بردار کو کہتے ہیں، یعنی وہ آدمی جو مسلمان ہو فرما بردار ہو، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر بندہ کہہ دیا، اس لیے کہ سارے کے سارے انسان چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، کافر مشرک مجوسی کوئی بھی ہو، سب اللہ کے بندے،
اس لیے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم تم پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کر دیں گے، اولی بأس شدید، جو سخت لڑاکو ہوگا، سخت جنگجو ہوگا. فجاسو خلال الدیار، وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھلاویں گے. اور بنی اسرائیل جب اس طرح فساد مچاویں گے تو ہم ایک ظالم مصر کے بخت نصر نامی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور وہ بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آگے دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب 700 سال تک غلامی میں رہے، اور غلامی میں رہنے کے بعد جب ایرانیوں کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اوپر کیا اور یہ خوشحال ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ان کے معاملات درست ہو گئے، پھر انہوں نے سرکشی شروع کی، پھر اللہ کی نافرمانی شروع کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے بادشاہ کو ذکر کیا اور اس کو اتار کر ان کے اموال اور ان کے بچوں کو تہس نہس کر دیا، جس کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے ساتھ اپنے کلام پاک میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اللہ ہمیں اس مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.